جس شخص کی بیوی ناراض ہو بغیر کسی شرعی وجہ کے، جیسے ہماری آج کل کی ناراضگیاں، پیچھے کوئی شرعی وجہ نہیں، اور اس کو خامند کو ناراض کر کے وہ رات گزار رہی ہے، تو ساری رات اس پہ اللہ کی لعنت برستی رہتی. بیلنس کیا دونوں کی. ہاں مرد کو زیادہ ذمہ دار ٹھہرا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، کہ کسی کی بیٹی کو لے کے جانا کوئی چھوٹی ذمہ داری نہیں ہے. اور شریف زادیوں کی جہاں ڈولی اترتی وہیں سے ان کے جنازے اٹھتے ہیں. گھٹ گھٹ کے مر جانا ان کی سرشت میں ہوتا ہے. طلاق ہمارے یہاں ایک لعنت ہے کہ گزارا نہیں ہوتا تو بھی کر گزارا، نہیں ہوتا کر گزارا. ایسے موقعوں کے لیے تو اللہ نے جدائی کر رکھا. میں اپنے گاؤں میں تھا، ایک بچی رات کو چھوٹا بچہ لے کر وحشت زدہ، ارے کہاں سے آئی ہو؟ کہا جی میں فلاں جگہ، میں نام لے فلاں جگہ سے آئی ہوں. کیا کرنا؟ کہا جی مجھے میرے خامن سے بچاؤ، مجھے طلاق لے دو. میں نے کہا بیٹی اپنے ماں باپ سے کیا، میرے پاس کیا کرنے آگی؟ کہا جی وہ کہتے ہیں تو نے طلاق لی تو ہم تمہیں قتل کر دیں گے، اور میرا خامد روزانہ مجھے مارتا ہے، آج تک کوئی دن ناغہ نہیں، روز مجھے مارتا ہے، اللہ کے واسطے میری جان بچاؤ. کہ بیٹی میں کیا کر سکتا ہوں، میرے پاس آنسوؤں کے سوا کچھ بھی نہیں. میں تو یہ دعا کر سکتا ہوں، رو سکتا ہوں، اور میں کچھ نہیں کر سکتا. میں تمہارے خاندانی معاملات میں کیسے دخل دوں؟ ہاں میرا کوئی رشتہ ناتا ہوتا تو پھر میں کوئی دخل دیتا، لیکن میں تمہیں جانتے نہیں تم کون ہو. البتہ میں نے اس نے کہا چلو میرے کسی بھائی سے بات کہا، میں نے اس کے بھائی سے تھوڑی سی بات کی، بھائی اپنی بہن کا خیال کرو. آگے میں نے کچھ نہیں کہا. یہ میرے معاشرے کے سلگتے ہوئے مسائل ہیں، یہ دکھتی ہوئی رگیں ہیں، یہ بھڑکتی ہوئی آگ ہے جس نے در و دیوار کو خس و خاشاک بنا دیا ہے کہ ہم زبان کا بولنا جانتے، کاروباری ڈیلنگ جانتے ہیں، بیوی سے کیسے بولنا ہے، بیٹے سے کیسے بولنا ہے. معذرت کے ساتھ آج کل کی اولاد بھی نافرمان ہے، لیکن نافرمان بنانے میں ماں باپ کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہے. کہ وہ اولاد کو سمجھتے ہیں جیسے گائے بیل ہے، جدھر باندھ دو جدھر کر دو. ابھی چند دن پہلے وہ ہمارے گھر پہنچ کے، میرے گھر کو پہنچ جی وہ ماں باپ شادی کرنا چاہتے ہیں، تو میں وہاں نہیں کرنا چاہتی. اور میرا باپ کہتا ہے تم مر جا میرے لیے، بھائی یہیں کروں گا اور کہیں نہیں کروں گا. اس کی عمر اتنی زیادہ ہے، میری عمر یہ ہے، 20-25 سال کا 20 میں فرق ہے. کہ میرا ادھر ہی کرنی ہے، نہیں تو تیری نہیں کرنی، بیٹھی رہو. یہ والدین کا جبر ہے. میرے نبی نے کہا اکرموا اولادکم، اپنی اولاد کو عزت دو. میری بات دھیان سے سنو، کہ اپنی اولاد کو عزت دو، تب عزت واپس آئے گی، ورنہ کبھی نہیں آئے گی. ایک صحابی ہے کہ جی میں نے اپنے بچے کو یہ گفٹ کیا ہے، یہ گفٹ کیا ہے. آپ نے کہا اور بچوں کو بھی کیا ہے؟ ہاں، اور یہ میں نے گفٹ کیا، میں آپ کے سامنے آپ کو گواہ بنانا چاہتا ہوں. تو آپ نے کہا اوروں بیٹوں کو بھی دیا ہے؟ کہا جی نہیں، اوروں کو نہیں دیا. کہا میں ظلم کا ساتھی نہیں بن سکتا، چلا جا واپس. تیری اولاد میں نفرت پیدا ہو جائے گی، کسی ایک کو ترجیح دو گے، باقی میں تم زہر ڈال رہے ہو. یہ چاروں طرف بکھرے ہوئے مسائل ہیں. اور میرے نبی کیسے عزت دیتے تھے؟ آپ کی اور حضرت فاطمہ کے گھر کی دیوار ایک تھی، اور آنا جانا روز کا کام تھا، روز کا. جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا گھر میں تشریف لاتی، میرے نبی بیٹھے ہوئے چارپائی پر، زمین پر، یا کسی موڑے پر، کرسی پر. کرسی بھی تھی میرے نبی کے گھر، بلکہ مجھے ایک حدیث بھی یاد آ گئی. آپ مسجد میں تشریف لائے تو آپ کے لیے کرسی رکھی گئی، ممبر کی وجہ کرسی رکھی گئی. تو آپ بیٹھے نہیں رہتے تھے، آؤ بھائی فاطمہ کی حال ہے، اب کھڑے ہو جاتے، آپ کھڑے ہو جاتے. اور یہاں نہیں کھڑے رہتے تھے، یہ دروازہ، آپ تیزی سے آگے بڑھتے. اور حضرت فاطمہ کیسے ہاتھ پکڑ لیتے تھے اور ہاتھ کا بوسہ لیتے تھے، یہاں ادھر بوسہ لیتے، اور ہاتھ پکڑے 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 پہلے بیٹی کو بٹھاتے تھے، اس کے بعد خود بیٹھتے تھے. یہ آپ نے عزت دی اپنی اولاد کو. ہم کبھی اٹھتے ہیں اپنی اولاد کی؟ ہماری اولاد کو جرت نہیں ہوتی کہ اپنے دل کی بات ہم سے کر سکے.
وہ ایک دوسرا ہے کہ ہم ان کو نہ نبی بتاتے نہ قرآن بتاتے. میں بیٹھا تھا اپنے گھر فیصل آباد، تو ایک نوجوان اس کا باپ کہا جی یہ میرا بچہ نو سمجھاؤ، اور اس کا باپ روئی جا رہا اور ایسے پتھر بن کے بیٹھا ہو. میں بڑا حیران ہوا کہ پیو روندا پہ ہے تو انج بیٹھا جی میں مورتی ہوندی. تو میں اس کو جانتا بھی نہیں، میرے اوپر اثر ہو رہا ہے، اور جائے انہوں پالیا پوسیا ایتھو تائیں پڑھایا، وہ پتھر بیٹھا ہویا. میں کیا شیخ صاحب اس کو پڑھایا کہاں تھا؟ کہا جی امریکن سکول. اس کے بعد کہا جی آسٹریلیا. میں کہا ہوں تسی ہور روو، انہوں تو پتہ ہی کوئی نہیں باپ ہوندا کی، انہوں کی پتہ پیو کی ہوندا. باپ کا پتہ تو قرآن بتاتا ہے، باپ کا پتہ میرے نبی کی زندگی بتاتی. انہیں کیا پتہ ماں باپ کیا ہوتا؟ یہ تمہیں رونا ہی پڑے گا. پھر آپ نے والدین کے لیے بتایا. آپ نے کہا کاش میرے ماں باپ زندہ ہوتے، جو کہ ماں باپ تو باپ ہی تو دیکھے ہی نہیں، ماں کو دیکھا 6 برس. کاش میرے ماں باپ زندہ ہوتے، میں ان کی بڑی خدمت کرتا. اور ان میں سے کوئی ایک ہوتا ہے ماں کو کہ چونکہ ماں دیکھا نا، باپ تو دیکھا نہیں. تو کہا میری یہ حسرت ہے کہ میں مصلی پہ کھڑا ہوتا اور میں عشاء کی نماز پڑھ رہا ہوتا اور میں سورۃ فاتحہ پڑھ رہا ہوتا الحمدللہ رب العالمین، اور میرے گھر سے میری ماں مجھے کہتی محمد، تو میں ماں کے لیے نماز توڑ کے کہتا لبیک اماں جان. نفل نہیں، فرض نماز. میں کہتا اماں جی لبیک، میں حاضر. یہ آپ نے اپنی ماں کے لیے تمنا کا اظہار کی. اور پھر جب آپ حج پہ تشریف لے گئے، ماں کا انتقال ہوا تھا 6 برس کی عمر، آپ جا رہے ہیں 63 برس کی عمر، 57 برس کا فاصلہ ہے. 7 دن بعد آنسو نکالنا بھی چاہو تو نہیں نکلتے. 57 برس گزر چکے ہیں اور آپ حج کے لیے نکلے مدینہ سے 26 ذوالقعدہ اتوار کے دن. 25 کو نکلے آپ مدینہ سے بروز ہفتہ، اور ٹھہرے ذوالحلیفہ اور اتوار کو چلے، اور پھر آپ 4 کی رات کو مکہ پہنچے. بیچ میں 1 یا 2 کو آپ ابوا پہنچے، جہاں آپ کی والدہ ماجدہ انتقال فرما گئی تھیں. جب آپ مدینے سے واپس آ رہی تھیں تو 3 افراد تھے، ایک ماں، ایک ام ایمن، وہ ماں ہیں انہوں نے دودھ پلایا، ایک آپ کی ذات مبارک. اور ابوا کے پہاڑوں میں آ کر زندگی ہار گئی. میں وہاں گیا، میں نے زیارت کی. میری زندگی سفروں میں گزری، پر ایسے ہی جذبات میرے کہیں نہیں بنے جب میں وہاں کھڑا دیکھ رہا تھا چاروں طرف سن 2000 میں کہ واہ میرے رب، جن دی خاطر تو دنیا بنا چھڑی دی مان ہوئی تھے چایا. تو بھی 6 سال دی عمر، ہوئے کیا گزری اس بچے پر جس کے آنسوں پہنچنے کے لیے نہ باپ ہے، نہ بہن ہے، نہ بھائی ہے، نہ چاچا، نہ دادا. نوکروں سے کہاں تسلی، وہ تو نوکرانی تھی. چلو اللہ 4 دن روک لیتا تو مدینے میں موت آتی، تو ادھر بھی رشتہ دار موجود ہے. 4 دن پہلے نکال دیتا تو مکے پہنچ جاتی، وہاں موت آتی تو وہاں بھی موجود ہے. یہ کیا سٹ بنایا کہ جنگل میں ماں کو موت دی 25 سال کی عمر. میں ہر دفعہ روتا ہوں جب میں یہ قصہ سناتا ہوں. میں ہزاروں دفعہ 2000 سے سنا رہا ہوں، 17 سال ہو گئے سناتے ہوئے، لیکن میرے آنسو نہیں تھمتے کہ میں وہاں پہنچ جاتا. زندگی یہ روشنی آدمی کو دھوکہ دے دیتی. پھر یہ جیسے کاروباری لوگ ہیں، انہیں پیسے کے سوا سوچتے ہی کچھ نہیں. میں ایسے دیکھ رہا تھا، یا اللہ، یہاں تو نے اپنے میں کیا گزری ہوگی میرے نبی کی ذات. اور کیا گزری بتاتا ہوں. جب وہ چونکہ دفن کرنے کا تو کوئی سلسلہ نہیں تھا، پتھر اوپر ایسے پتھر دے دیے. جب نیچے اتری ہیں، پہاڑ ہے 60-70 فٹ اونچا پہاڑ ہے. کسی رہبر کے ذریعے میں وہاں پہنچا تھا. اونٹنی کے قریب پہنچے تو آپ نے پھر پیچھے دوڑ لگائی، واپس دوڑے، پہاڑ پہ چڑھ گئے. پیچھے ام ایمن چڑھی تو انہوں نے جو منظر دیکھا، ابوا کے پہاڑ بھی روئے ہوں گے. کیا ماں کی قبر کو لپٹ کے اوپر پڑے ہوئے تھے. اور جب وہ قریب گئیں تو
سنا آپ کہہ رہے تھے ماں جی آپ کو تو پتا تھا آپ کے سوا میرا کوئی نہ تھا، پھر آپ مجھے چھوڑ کے کہاں چلی گئی؟ اللہ اکبر۔ ام ایمن نے کھینچا تو اٹھنے سے انکار کر دی، کھینچ کے لے گئی، اور مکے تک آنسوؤں کے سوا کچھ نہیں تھا۔ 57 برس کے بعد دو جہان کے سردار اللہ کو آنکھوں سے دیکھنے کے بعد، جنت کو دیکھنے کے بعد، نبوت کی عالی شان نعمت ملنے کے بعد، 9 بیویوں کے بعد، آپ ماں کی قبر کے پہاڑ کے نیچے آ کے اونٹنی روکی، سارا مجمع ساتھ ہے، اب ماں کی قبر کے سرانے احرام، اپریل گرمی سننگا، یوں بیٹھے، گھٹنے اٹھائے، ہاتھ یہاں رکھے اور سر یہاں دیا، چھوٹے بچے کی طرح۔ پھر وہ ایسے روئے جیسے 57 سال پہلے کا 6 سال کا بچہ رویا تھا، اور پھر اتنا روئے کہ داڑھی سینہ سارا آنسوں سے تر ہو گیا، اور اتنے جذبات میں آئے کہ آپ نے آگے جانے سے انکار کر دیا، جیسے اس وقت انکار کیا تھا۔ آپ نے کہا میں آج رات اپنی ماں کے پاس گزاروں گا۔ سارا قافلہ آگے ابوا کھلی وادی، وہاں سب جا کے خیمہ زن ہو گئے، لیکن میرے نبی نے چند ساتھیوں کے ساتھ رات وہاں گزاری۔ یہ میرے نبی کے بتائے ہوئے رشتوں کی قدریں ہیں۔ ہم نے آج کل پیسے پر ہی تولنا شروع کیا ہوا ہے، سب کو پیسے پر ہی تولتے ہیں، بڑا آدمی ہے چھوٹا آدمی ہے، میڈیوکر ہے، کیا مطلب؟ ڈھیر پیسے تو بڑا بندہ ہو گیا، تھوڑے تو میڈیوکر ہو گیا، بھوک ہے تو چھوٹا ہو گیا، فقیر ہو گیا۔ بھائیو، بڑا چھوٹے کا معیار اللہ کے ہاں اس سے نہیں ہے، بڑے چھوٹے کا معیار میرے رب کی بارگاہ میں میرے نبی کی غلامی